کی عظمتوں امت نے نہیں جانا، زہرا کی عظمتوں امت نے نہیں جانا، بیٹی ہے یہ نبی کی افسوس نہ پہچانا، امت نے نہیں جانا، زہرا کی صحیح بخاری کہ جو ہمارے برادران اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب ہے، اس کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری میں باب فرض الخمس ایک باب ہے کہ جس میں خمس کا تذکرہ ہے، خمس کے فرض ہونے کا۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس روایت کی راوی حضرت عائشہ ہے۔ عروہ ابن زبیر ایک مشہور و معروف شخصیت ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان فاطمہ علیہ السلام، اور غور فرمائیے گا یہ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ آج کی بخاری ہے، اس کے اندر بھی جناب فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ ان کے ساتھ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن قدیم مسلمان ان ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام ہی کہا کرتے ہیں، اور بخاری اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سألت ابا بکر الصدیق، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت رسول اللہ نے ابو بکر صدیق سے بعد وفات رسول اللہ کی وفات کے بعد آ کر سوال کیا ان یقسم لها میراثها کہ میری میراث میرے حوالے کرو، ما ترک رسول اللہ مما افاء اللہ علیہ جو اللہ نے میرے والد کو رسول اللہ کو دیا تھا اور میری میراث ہے اس میں سے میرا حصہ میرے حوالے کرو۔ فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ کہ ہماری ابو بکر صدیق نے روایت پڑھی کہ ہم جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ فغضبت فاطمہ غضبناک ہوئیں، بنت رسول اللہ کی بیٹی غضبناک ہوئیں، فحجرت ابا بکر اور ابو بکر سے ناراض ہو کے ان سے دور ہو گئیں، فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت اور اس وقت تک ناراض رہی جب تک کہ اس دنیا سے چلی نہیں گئیں، وعاشت بعد رسول اللہ 6 اشہر اور رسول اللہ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں، وکانت فاطمہ تسأل ابا بکر نصیبہا اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اور فاطمہ مسلسل ابو بکر صدیق سے یعنی میرے والد سے اپنے حق کا تقاضا کرتی رہتی تھی۔ پس اس روایت کے لفظ ہے کہ غضبت فاطمہ غضبناک ہوئی اور اپنی موت کے وقت تک، اپنی اس دنیا سے جانے کے شہادت کے وقت تک غضبناک رہیں۔ یہ دختر نبی ہیں، یہ زوجائے علی ہیں، یہ گلشن نبی کی پاکیزہ ایک کلی ہیں، توہین سیدہ ہے ان سے گواہ منگانا، امت نے نہیں جانا۔ اور دوسری روایت باب و قرابت مناقب و قرابت رسول اللہ کے قریبیوں کے جو مناقب ہیں صحیح بخاری میں، ان کے اندر باب و مناقبت فاطمہ ہے، فاطمہ الزہرا کے مناقب کا ایک باب ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کی کیا کہتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، غضبنی اس نے مجھ رسول اللہ کو غضبناک کیا۔ زہرا ہے میرا ٹکڑا، یہ
قول مصطفیٰ ہے، دکھ اس کو جو بھی دے گا سمجھو مجھے دیا ہے، فرمان مصطفیٰ کا بے دین نے نہ جانا، امت نے نہیں جانا، زہرا سوال تمام امت رسول اللہ سے سوال کہ اگر رسول اللہ نے سیدۃ النساء العالمین کو یہ حق نہیں دینا تھا، یہ وراثت نہیں دینی تھی، تو سب سے پہلے کس کو بتانا چاہیے تھا؟ اگر آپ کی اولاد ہو، آپ سب سوچئے، اگر آپ کی اولاد ہو اور آپ اپنی جائیداد میں سے کوئی ایسا حصہ کہیں دے کے جا رہے ہو، سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کو بتائیں گے کہ آپ نے میری جائیداد کے اس حصے کا تقاضا نہیں کرنا، میں اسے وقف کر رہا ہوں۔ لیکن رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو یہ بات گویا نہیں بتائی۔ حضرت ابو بکر نے یہ حدیث کوٹ کی۔ دنیا کا کوئی انسان، نہ شیعہ نہ سنی، جسارت نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ جناب فاطمہ کو پتہ تھا، اس کے باوجود دنیا پرست تھی کہ دنیا اور جائیداد مانگنے گئی تھی خلیفہ اول سے۔ کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جناب فاطمہ الزہرا دنیا پرست تھی اس لیے جائیداد مانگی، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کا فرمان بی بی کو جب حضرت نے سنایا ہو اور بی بی یہ جاننے کے بعد کہ میرے والد کی یہ حدیث ہے پھر بھی کہے میرا حق مجھے دے دو، اس لیے کہ بی بی اپنے والد کی اطاعت گزار ہے، اور قرآن کی گواہی ہے قرآن میں کہ تیرے رب کی قسم اس وقت تک ان کا ایمان نہیں ہے جب تک تو جو بات کر دے، تو جو فیصلہ کر دے اے رسول، اس پر ان کو اعتراض نہ ہو، اپنے دلوں کے اندر سے بھی اس پر اعتراض نہ ہو۔ بس جناب سیدہ کو پتہ تھا کہ میرے والد کا یہ فیصلہ نہیں ہے، اس کے باوجود اسی لیے جناب سیدہ آخر تک غضبناک رہی ہیں، اور یہ کسی شیعہ کتاب کی گواہی نہیں ہے، یہ اس کتاب کی گواہی ہے۔ بعض دلیلیں ہم اپنے لیے کوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، وہ دلیلیں اوروں کے لیے دلیل نہیں ہوتی، سادہ سا جواب ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ بخاری شریف سب کو دعوت فکر ہے، ساری امت رسول اللہ کو دعوت فکر ہے، کیونکہ یہ احادیث موجود ہیں، لیکن کون بخاری پڑھے اور کون ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد بیان کرے؟ نہیں بیان کی جاتی، چھپا لی جاتی ہیں۔ جناب سیدہ کا یہ احتجاج ایسا احتجاج ہے کہ جس کتاب کو قرآن کریم کے بعد سچی ترین کتاب اور صحیح بخاری شریف کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس میں بی بی کا یہ احتجاج، بی بی کا یہ مطالبہ، اور بی بی کا وقت وفات تک ان کے بقول اور وقت شہادت تک ہمارے بقول، وقت شہادت تک بی بی کا ناراض رہنا اس کی بخاری گواہ ہے، اور ہر عقل مند وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ ناراضگی کی وجہ کیا تھی۔ آیا بی بی اپنے والد کی نافرمان تھی؟ آیا بی بی دنیا پرست تھی، دنیا کے لیے جائیداد چاہتی تھی؟ یہ قطعاً ایسا نہیں تھا۔ جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بی بی دنیا پرست تھی۔ اپنی شادی کی رات دروازے پر مانگنے والی آ گئی، اپنا شادی کا جوڑا اتار کے دیا اور خود پرانا جوڑا پہن لیا۔ ترک دنیا میں بی بی کی یہ مثال ہے۔ ایسی بی بی کبھی دنیا کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ بی بی کا مطالبہ، بی بی اپنے والد گرامی کی شاگرد خاص ہے۔ رسول اللہ بیٹھ کر لکھوایا کرتے تھے، جناب سیدہ لکھا کرتی تھی، جناب امیر المومنین لکھا کرتے تھے، شاگرد خاص تھے رسول اللہ کے۔ بھلا یہ کیسے اپنے والد کی نافرمانی کر سکتی ہیں؟ بھلا اپنے والد کی ترک دنیا کی تعلیمات کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں؟ بس معاملہ کچھ اور تھا۔ جو بھی معاملہ تھا، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن جناب سیدہ کی مظلومیت پر جیسے انہوں نے احتجاج کیا اپنی وفات تک، اسی طرح امت کو یہ دعوت دینے کے لیے مکتب اہل بیت کے پیروکار جناب سیدہ کا یہ غم قیامت تک انشاءاللہ تعالی مناتے رہیں گے، جب تک کہ خداوند عالم امت کا فیصلہ نہ کر دے اور حق کو باطل سے جدا نہ کر دے۔ یاد رکھیے، خدا کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر خدا نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد یہ خاندان میور ہوگا، تو اگر امت نے اس کو چھوڑا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی امت آج تک بھگت رہی ہے، اور جب تک اللہ کے اس حکم سے رجوع نہیں کرے گی امت، مسلمانوں کے مصائب
مسلمانوں کے جھگڑے، مسلمانوں کی رسوائی ختم نہیں ہو سکتی، چونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم فضیلت بھی دیتے ہیں، ہم کسی امت کو فضیلت دیتے ہیں، لیکن کیوں فضیلت دیتے ہیں؟ جب تک ہمارے احکام کو مانتی ہے، اور جب ہمارے حکم کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر ہم اسی فضیلت کو چھین لیتے ہیں اور اسی امت کو رسوا کرتے ہیں۔ اس پر قرآن بھی گواہ ہے، بار بار کہتا ہے ہم نے فلان قوم کو فضیلت دی، اور پھر کہتا ہے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، کیونکہ اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے ترک کر دیا۔ کربلا کا بدلہ خدا لے گا، انتقام لے گا۔ مرکز دین کو چھوڑ کر فسق و فجور کی حمایت کرنا، اس پودے کا تلخ ثمر آج تک امت چکھ رہی ہے۔ فاسق و فاجر امت پر مسلط ہے، ترک مدد حسین کرنا، ترک حمایت حسین کرنے کی سزا امت آج تک فاسق اور فاجر حکمرانوں کی شکل میں بھگت رہی ہے۔ خداوند عالم اس عبرت کو جلد سے جلد امت کو اپنے ذہنوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت نے نہیں جانا، بعد نبی ہوئے ہیں زہرا پہ ظلم جاری، روشن دنوں پہ جیسے ہو جائے رات تاری، یہ ظلم ہے نبی کی بیٹی کا دل دکھانا، امت نے نہیں جانا۔